شوال المکرم کے 6 روزے جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 5 کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے۔ نمبر 1 صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے، اور فواد عبد الباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے، 1164۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آگے احادیث بھی بخاری مسلم سے آئیں گی، باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں 6 روزے رکھ لے، تو گویا کانا کا صیام الدہر، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو ثواب ملے گا جو صرف شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں 1715، سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465، یعنی 22465۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے 4 بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اور نمبر 4 شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی۔ ان 4 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ہمارے حضور 1 نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، 1 نیکی 10 کے برابر۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا، اور قرآن میں بھی آیا 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو اب رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے؟ 10 کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جب ان کو 10 گنا کریں گے تو کتنے روزے بنے؟ 60، اور 60 کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2۔ پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب۔ یہ کہتے ہیں 6 روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے 10 گنا؟ یہ 10 گنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میتھمیٹیکل ایکویشن بتائی ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، کیونکہ 6 × 10 = 60، اور 2 مہینے جو ہے وہ 60 تھے، یعنی لگاتار 2 مہینے 30 کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 30 کے ہی ہوں گے، یا 29 یا 30۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے، یعنی 6 روزے رکھنے تھے 10 گنا ثواب، 10 مہینے کے روزوں کو رمضان کے 1 مہینے نے کور کیا، اور باقی ان 6 روزوں نے باقی کے 2 مہینوں کو کور کیا، یہ پورے سال کے روزے بن گئے۔ الحمدللہ۔ تو محنت کم اور اجر زیادہ۔ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ 6 روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں بعض لوگوں نے کہا جی 1 روزہ جڑا نا جی عید تو فوراً بعد رکھ لو، باقی 5 جس ٹائم مرضی رکھ لو، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے، ایون جو ایام 20 کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری مسلم میں ہے کہ 13، 14، 15 کے علاوہ بھی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد عید کا دن چھوڑ کے 2 شوال سے یہ روزے شروع کر دیے جائے تو بڑی آسانی ہے، کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے نا وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے، رننگ ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہیں پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیئر کریں، کیونکہ اب جون کا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں مڈ اینڈ ہو چکا ہے. آج 21 جون ہے، کل سب سے لمبا دن ہے 22 جون سال کا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل یعنی فیل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. 21 رمضان مبارک ہے، جون کی تو آج 17 ہے، کل 18 جون ہے، تو 22 رمضان مبارک بنے گا. آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ شروع کے 2-4 روزے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں. اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے، کچھ سوچے نا روزہ ہے تو پھر پتا چلتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے، یکم شوال، ساتھ ہی آپ یہ شوال کے 6 روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے. باقی اگر ساتھ نہیں بھی رکھ رہے جس ٹائم مرضی رکھیں. اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے کوئی 6-7 روزے گزر گئے، وہ پھر یہ کرتی ہیں جی شوال کے 6 روزے تو رکھنا ہی نہیں نا، اونا بھی چیزیں ادھر نہیں قضا دی نیت بھی کر لینے. یہ بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے. وہ کہتے ہیں جی جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا. بالکل غلط بات ہے. جو الگ چیز ہے وہ الگ ہی ہے میرے بھائی. آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا اور میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا. لہٰذا وہ جو 6 روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، اس کا ایکویلنٹ نہیں بنیں گے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کا کے 6 روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پہ فرض ہو جائیں گے. یہ بھی مشہور تھے، بڑی بڑی شیڈولیں چل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک بار جنہیں رکھ لیا نا انہیں پھر ہمیشہ ہی رکھنا. بھائی نفلی عبادت ہے وہ ہمیشہ کیسے واجب ہو سکتی؟ تو میں اس کانٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں، اور میجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا، اور عوام تو 100%، علماء بھی 99% یہ روزے رکھتی ہے.